بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام پینلسٹ، خواتین و حضرات، مائی وائس پریزیڈنٹ، مائی سیکرٹری جنرل میڈم فریحہ، ہماری بہن، ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ممبر، السلام علیکم. اور میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ایونٹ کا سارا کریڈٹ میرے سیکرٹری جنرل صاحب اور میڈم فریحہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر اتنا یہ ایونٹ سجایا. یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے اپنی فرسٹ لیڈی کو بھی، مسز الوی کو بھی، کہ جن کی وجہ سے آج ہم بریسٹ کینسر پہ بات کر رہے ہیں. ایسے ٹیبوز تھے جس کو ہم اپنے معاشرے میں شاید اس پہ بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن مسز الوی نے اس کو ہر زبان پہ اس ٹاپک کو انہوں نے لے آئی ہیں، اور اب ہر مرد اور عورت اس پہ بات کر رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مرد میں کم ہوتا ہے لیکن خواتین میں بریسٹ کینسر زیادہ ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر ہم اپنا خود دھیان رکھیں تو شاید ہم اپنے مرض کو بہت زیادہ بڑھنے سے روک سکیں گے. کینسر ہو، کالا یرکان ہو، کوئی بھی ایسی جان لیوا مرض ہو، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس تکلیف کو چھپائیں نہیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ہمارا مرض ہی تب بڑھتا ہے جب ہم کسی بھی وجہ سے، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، ہم وہ ڈاکٹر کو شیئر کرنے سے چھپاتے ہیں. تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ ضرور اپنے، ایک تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو آبزرو کریں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں. ان کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو نارمل لائف سے ہٹ کر ہے، ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا بیٹھنا، اگر اس میں کوئی چیز بھی اب نارمل ہے تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، گائنیکالوجسٹ، کوئی بھی ڈاکٹر اس کو کنسلٹ کریں تاکہ وہ مرض بڑھے. چونکہ نارملی یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. تو میری دادی، میں اپنی دادی کا ذکر ہر جگہ پہ ضرور کرتا ہوں، اور وہ دو محاورے بولا کرتی تھیں. الٹیمیٹلی جب 50-60 سال کے اوپر ہوتا ہے تو مائیں ہیں، جب مائیں ہیں تو سارا گھر کا جو بلڈنگ ہے وہ ماں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور جب ماں نہیں رہتی تو پھر وہ بلڈنگ کلیپس کر جاتی ہے. تو وہ نارملی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیکے جڑے ہوندے نے اور ماوا نل ہوندے نے. تو جب آپ کی ماں مر جاتی ہے تو آپ کے پیکے ختم ہو جاتے ہیں. پھر میری دادی کہا کرتی تھی، ماں مارے ماں کٹے ماں کوڑی کھکھڑی، 100 پولا روز مارے پھر بھی اماں رکھڑی. کہ ماں جیسا کوئی نہیں ہے. جتنا مرضی ماں مار لے، جتنا مرضی ماں سختی کر لے، ماں مائی ہوتی ہے. اور دوسری ایک بات وہ یہ کہتی تھیں، ماں جنیندی ست پتر پر کرم نہ دیندی ونڈ. اور مجھے یاد ہے میری دادی ہمیشہ نصیب اچھے مانگا کرتی تھی. تو وہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے. تو نارملی میں بھی کسی بچے کو ملتا ہوں تو میں بھی یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے. نصیب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس رزق زیادہ ہے، نصیب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، نصیب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس حسن زیادہ ہے، نصیب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اچھے گھر میں شادی ہو گئی ہے. آپ کا صحت بھی نصیب ہے، آپ کے بچوں کا ہونا بھی نصیب ہے، آپ کے بچوں کی خوشیاں بھی نصیب ہیں. اور وہ ایک اور نارملی بات کہتی تھی، اللہ تعالیٰ اگر کوئی کیپٹل بناتا تھا تو کہتی تھی اللہ تعالیٰ ہنڈانا نصیب کرے. اب جو نانیاں ہیں ان کو تو شاید وہ دعائیں بھی یاد نہیں. میں بار بار کہتا ہوں ہماری کرنٹ نانیوں کو، ہماری کرنٹ ماؤں کو وہ دعائیں بھی یاد نہیں ہیں. ہاؤ جی، میری لاہور چیمبر کی ذمہ داری تو ٹیکس کے معاملات کو، اکانومی کے معاملات کو اٹھانا ہے، لیکن سی ایس آر کی رسپانسبلٹی کو بھی پورا کرتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام ایشوز کو اٹھائیں جو اس وقت ہمارے کلچر میں، ہمارے سسٹم میں اس وقت ہیں. اور یہ والا ایشو سب سے زیادہ ہے. لیکن میں دوبارہ اس کا کریڈٹ اپنی مسز فرسٹ لیڈی پریزیڈنٹ صاحب کی بیگم کو دوں گا کہ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ، ان کے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے یہ ہر زبان پہ ہے. اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ خدارا مرض کو برنے سے پہلے روک لیجئے، اپنا ایگزامینیشن کریے، نہیں آتا پوچھ لیجئے، سیکھ لیجئے. لاہور چیمبر کے دروازے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ ہمارا ممبر ہے چاہے وہ ہمارا ممبر نہیں ہے، چاہے اس کا ٹیکس کا ایشو ہے چاہے اس کا ٹیکس کا ایشو نہیں ہے، لاہور چیمبر کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام پینلسٹس کا، تمام ڈاکٹرز کا، تمام ہاسپٹلس کا
وائٹ ربن کی تعریف کرنا بھول گیا. میرا خیال تھا کہ وائٹ ربن پہ یہ تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے تشدد کو ختم کرنا ہے, تو سر جہاں مردوں کے تشدد ہوتا ہے ان کا کی کرنا جی. ود دیز ورڈس تھینک یو ویری مچ.